اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر جناب رضوان الرحمان صاحب، ڈاکٹر انوار صاحب، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملاقات کا اور انٹریکشن کا ایک موقع دیا ہے۔ محترم انوار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس حیثیت سے دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ وقت ہم نے نہیں دیا ہے یا کوئی بھی وقت نہیں دیتا، بلکہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارا وقت قبول کر لے یا وہ ہم کو ایسے سرکمسٹنسز سے گزارے، ایسے مواقع دیں جس میں ہم کام کر سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ حفیظ میٹھی نے یہ بات کہی تھی کہ آزمائشیں اے دل سخت ہی سہی لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے یا ہم کوئی انسپائریشن کے لیے آپ کے کوئی چیز ہیں یا کوئی اور بھی کوئی چیز ہے، بلکہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تمام کمزوریوں، کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود بھی ہم کو دھتکارنے کے بجائے اپنے سے قریب کر رہا ہے یا بار بار اس بات کا موقع دے رہا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر سکیں جس کے ذریعے سے اس کی آغوش رحمت میں ہم کو جگہ مل سکے۔ تو ہم اس بات پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم آزمائشوں کے دور میں ہیں، چیلنجز کے دور میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سچی بات، یقیناً یہ بات بھی حق ہے، لیکن زیادہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپارچونیٹیز اور مواقعوں کے دور میں ہیں۔ جو دور جتنا سخت ہو، جتنے بڑے چیلنجز ہوں، وہ آپ کو اتنا ہی مضبوط بناتے ہیں اور اس دور میں، اس قسم کے سرکمسٹنسز میں، ان حالات میں زیادہ بہتر مواقع جو پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں جب بھی انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں، چینجز آئے، تو وہ یقیناً جو سخت حالات سے گزر کر ہی آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ بالکل آسانی سے مل جائے، اور اگر وہ بہت آسانی سے ملنے والی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی وقت نہیں بچے گی۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لازماً جو ہے وہ سخت گھاٹیوں سے گزریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے ایمان کی اور عمل کی کمزوری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو کسی سخت آزمائش سے نہیں گزار رہے۔ یہ بات بھی ہم کو سمجھنی چاہیے۔ پھر یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے انفاق کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مال کا ہو، وقت کا ہو، صلاحیتوں کا، تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان سی چیز ہے، لیکن ایک ایسا دور آ گیا ہے، ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جس میں ایک بالکل نارملائز چیز ہمارے لیے جو بالکل ایک حیرت کا سبب بن گئی ہے۔ ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں فار ایگزامپل کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں تو آپ سچے دل سے سوچیں کہ کون سی بڑی بات ہے، یہ وقت آپ کا خود کا تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا تھا، وہی وقت آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ صلاحیتیں دے رہے ہیں تو عام طور پہ بہت حیرت کی جاتی ہے کہ ارے اتنی صلاحیتیں آپ اس کام میں کیسے لگا رہے ہیں۔ حیرت تو اس شخص پہ ہونی چاہیے جس کو صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن وہ ان صلاحیتوں کو امبانی اور اڈانی کے لیے لگا رہے ہیں۔ اس پر تو حیرت کی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ کیسے حیرت کی جا سکتی ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی آپ اس کو اسی کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ کارپوریٹس کے لیے سرو کرتے تو اس پہ تو حیرت کی جا سکتی ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ریسورسز ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کارپوریٹس کو سرو کر رہے ہیں۔ تو حیرت تو اس پر ہونی چاہیے، اس پر تو میرے خیال سے حیرت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کام کو کیسے کر رہا ہے۔ یہ کام تو لازم سی بات ہے کہ کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو سیکولرزم کے نتیجے میں، سیکولرزم سے مراد
وہ جو گاڈ لیس سوسائٹی کا جو تصور ہے کہ خدا نہیں ہے یا خدا ہے بھی تو بالکل پرسنل افیئرس میں ہے، اس نے پورے دنیا کے ڈسکورس کو، دنیا کے نریٹیو کو اس طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو چیز تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا والا معاملہ ہے کہ جو چیز ناخوب تھی وہ خوب ہو گئی، اور جو چیز بٹ آبویس ہونی تھی وہ بالکل اتنی ایبسلیوٹ ہو گئی کہ آج اس پر ہم کو حیرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب میں اگین اس چیز کی طرف جاؤں گا کہ ہم جو ہے اپارچونیٹیز کے دور میں جی رہے ہیں، اور اس دور میں جن لوگوں کو کامیاب ہونا ہے ان کے لیے ایک جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تخیل بلند ہو، ان کا ویژن بڑا ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے سلسلے میں، اپنے اکیڈمکس کے سلسلے میں، اپنی معاشی معاملات کے سلسلے میں، اپنی معاشرتی زندگی کے سلسلے میں یا کسی بھی حوالے سے کمتر پر راضی ہو جاتے ہیں، یا پھر جو کمتر پر مطمئن ہو جاتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ویژنس اور ٹارگٹس کو لے کر چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کمتر پر راضی ہو جائے۔ ہم کو تو جنت کے سلسلے میں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ یہ دعا نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بھی گرتے پڑتے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے، بلکہ کہا گیا کہ جنت بھی مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو۔ تو اگر ہم جنت کے معاملے میں بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کو کیسے ہی درجہ مل جائے تو چلے گا، بلکہ خواہش جو کی جائے گی، دعا جو کی جائے گی وہ جنت الفردوس کی جائے گی، تو دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا جو تخیل ہو، ہمارا جو ویژن ہو، ہمارا جو ٹارگٹ ہو وہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، کہ لائف آف نیشنز لائز ان دیئر امیجینیشن، کہ قوموں کی جو زندگی ہے وہ ان کے تخیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کا تخیل چھوٹا ہو جائے، آپ کا ویژن چھوٹا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے اہم ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آپ کو جو بہت بڑی نظر آنے لگے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آپ کے لیے جو بالکل جو ہے وہ آپ کی ہمت کو پست کرنے لگ جائیں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں آپ کو جو بہت بڑی لگنے لگ جائیں، تو اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر آپ اپنی زندگی سے جو چیز حاصل کریں گے وہ بھی بہت چھوٹی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز جب خدا کے دربار میں پیش ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی راہ میں بھی روڑا بن جائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں، یہ بات ہمیشہ نظر آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے یا پورا کا پورا مکہ اور مدینہ آپ کے ماتحت آ گیا تھا، اور اس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مرحلوں سے گزرے، وہ طائف کا مرحلہ تھا، وہ شیب ابی طالب کی بات تھی، وہ بدر اور احد کا مرحلہ تھا، لیکن کسی ایک لمحے میں بھی ہم کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویژن سے، اپنے گول سے، اپنے ٹارگٹ سے کمپرومائز کیا ہو، اور کبھی یہ بات کہی ہو کہ نہیں موجودہ حالات میں تو اقامت دین تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، بس اتنا سا بھی ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ یقیناً مسائل آتے رہیں گے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی مسائل سے، سیاسی اور سماجی مسائل سے آنکھیں بند کر دی جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے دین کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام زندگی ہے، تو زندگی کے تمام پہلوؤں سے ڈیل تو کرنا ہوگا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ جس چیز کا دین میں جو مقام ہے وہ مقام باقی رہے، اور وقتی ہنگامی مسائل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے تخیل کو، ہمارے ویژن کو جو چھوٹا کر دیں، اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ بس یہ چھوٹی سی اخلاقی تبدیلی، یا بس یہ چھوٹی سی سماجی تبدیلی، یا بس یہ چھوٹی سی سیاسی اٹھا پٹک کافی ہے۔ نہیں، یقیناً ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ اس دنیا کے حوالے سے اقامت دین اور آخرت کے حوالے سے رضا الہی پر ہونی چاہیے۔ تو میری پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ اس حوالے سے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اقامت دین کی منزل کو ہم جو اپنی نظروں سے اوجھل تو نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جدوجہد کے لیے انسان کو ایک لانگ ٹرم اسٹرگل کرنا ہے، اور اس لانگ ٹرم اسٹرگل میں، اس طویل جدوجہد میں جو چیز ہمارا سب سے بڑا سہارا بن سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایسا ذکر جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ یہ ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہو، یہ ذکر دل سے بھی ہو، یہ ذکر جو ہے وہ ہمارے اعمال سے اور افعال سے بھی ہو، یہ مسجد میں بھی ہو، اور یہ میدان عمل میں بھی ہو، اور یہ بازار میں بھی ہو، اور کیمپس میں بھی ہو۔ غرض زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے سائے میں گزرے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اکثر جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یقین جانیے اللہ کے ذکر سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو ایسی طاقت، ایسی تقویت، ایسی مضبوطی عطا کرتا ہے کہ پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔
سید مودودی علیہ الرحمہ نے تحریک اسلامی کے ابتدائی ایام میں جو بہت سی غیر معمولی تقاریر کی، اس میں سے ایک انتہائی اہم تقریر ہمارے پاس آج بھی کتابچے کی شکل میں ملتی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطالعہ اور بار بار مطالعہ اور مستقل مطالعہ ہر فرد کو، خاص طور پر وہ لوگ جو جماعت اسلامی اور عیسائیوں سے وابستہ ہیں، ان کو لازماً کرنا چاہیے۔ سید مودودی علیہ الرحمہ اس کتابچے میں اور اس تقریر میں دو چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ ایک تو بات وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ کوئی جزوی تبدیلی کے لیے نہیں آیا، ہمارا دین کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ مکمل نظام زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو انقلاب یا تبدیلی جو ہے وہ اسلام کا مطمع نظر ہے، اسلام کا مطلوب ہے۔ اور پھر سید مودودی اس بات سے بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے سنت کیا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے لازماً اخلاقی قوت بھی درکار ہے اور مادی قوت درکار ہے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیز اخلاقی قوت میں ہے، جو طاقت جو ہے وہ اخلاقی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں مادی طاقت کی اہمیت بہت کم ہے۔ اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان، اسلام، تقوی و احسان، ان چار درجوں کو جو ہے وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا مستقل احتساب کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ہمارا ایمان اور یقین ہو، اور وہ یقین ہم کو جو ہے وہ عمل کی شکل میں ظاہر ہو، اور جب وہ عمل کی شکل میں ظاہر ہوگا تو وہ اسلام کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ اسلام جب ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت ہوگا، اس کے ماتحت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر حرام سے رکتا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب اس سے آگے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جس چیز کا جتنا زیادہ حق ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہم جو ہے وہ احسان کے درجے میں کام کر سکیں گے، محسنین بن سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں 10 جگہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ ہم جو ہے وہ کس جگہ ہیں، ہم کس درجے میں ہیں، کیا ہم احسان کے درجے پر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اب آخر میں بس 2 چیزیں، بہت سے ہمارے ہم عمر ساتھی بھی، اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں، تنظیمی ساتھی بھی موجود ہیں، اور بہت سے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں۔ تو جو ہم عمر ساتھی ہیں، جو اسٹوڈنٹ ایج میں ہیں، جو نوجوان ہیں، ان سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس بات کا موقع ہے کہ آپ اپنی جوانیوں کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ وقت کے لیے گروی رکھ دیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے پاس سے لے لیں۔ یہ یونیک موقع اس وقت آپ کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس وقت طے کرنا ہے کہ آیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن یقین جانیے اگر اس ڈیل کے کرنے میں آپ اس وقت ناکام ہوئے تو اس دنیا میں بھی آپ پچھتاتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی ہم کو پچھتاوا ہو کہ کاش ہم یہ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کر دیتے اور اس کے نتیجے میں اس کی جنت اور خوشندی حاصل کر لیتے۔ اب اللہ کے نام یہ جو زندگی کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو سیکریفائز کر دینا پڑے گا، بلکہ ہم تو سچی بات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اتنا خوددار ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اس کی دنیا لیتا ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شخص جب اپنا وقت یا اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم نہیں کرتا، بلکہ جو چیز اس کو دنیا میں دینی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ لازماً دیتا ہے۔ بس توکل کی کمی کے نتیجے میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جاب نہیں ہوگی تو کیا کروں گا، یا یہ چیز نہیں ہوگی تو کیا کروں گا، یا یہ لائف کا بہت امپورٹنٹ سٹیج ہے، اس میں اگر یہاں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ یقین جانیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے آپ ایک دانے کا اضافہ اس میں نہیں کر سکتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نہیں طے کی ہے، ساری دنیا آپ کو دینے پر آ جائے تب بھی آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز یہ بہت سمپل بات ہے اور ہمارے عقیدے کا بہت بنیادی جز ہے، لیکن یہ چیز ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے پریکٹسز میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور تذکیر کے طور پہ کہی تو جاتی ہے لیکن ہم اس کو شاید دل میں اتار نہیں پاتے۔ اس لیے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی دنیا کو لے کر ایک انزائٹی، دنیاوی معاملات کو لے کر ایک کشمکش ہمارے دل میں ہمیشہ رہتی ہے جو ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے تو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں ابھی یہ تہیہ کر لیں کہ آپ کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیمی طور پر ہی فل ٹائم آنا ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ آپ صرف تنظیمی طور پر ہی فل ٹائم آئیں۔ جن کو تنظیم فل ٹائم بلائے وہ تنظیمی حیثیت سے فل ٹائم آئیں، اور تنظیمی حیثیت سے آپ فل ٹائمر نہ بھی ہوں تو آپ فل ٹائمر مسلمان تو ہیں ہی، اور اس حیثیت سے ہر وقت جو ہے وہ اقامت دین کی جدوجہد لازم ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا تجزیہ کیا جائے اور کس حوالے سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ ہمارے بزرگوں سے بھی گزارش یہ ہوگی
کہ آپ مستقل اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. آپ زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہیں تو یقیناً آپ کے تجربات، آپ کا علم بہت بہتر ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو. اور آپ کی جو اولادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی امانت ہیں. ہر شخص یہ خواہش تو کرتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، یا محمد بن قاسم پیدا ہو، یا سید ابو الاعلیٰ مودودی پیدا ہو، لیکن اس خواہش کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ میرے گھر میں پیدا نہیں ہو، وہ کہیں اور پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی نامناسب دعا ہے، گویا کہ یہ قسم کا مذاق ہے کہ ہم دین کی سربلندی تو چاہتے ہیں لیکن اس سربلندی کے لیے ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ سیکریفائسز نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنی جنریشنز کو بھی اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں دنیا کا تو کوئی نقصان ہونا نہیں ہے بالکل بھی، اور آخرت بھی انشاءاللہ ضرور بنے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دین کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.